تصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے، اسی لیے اسے تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ پھر رمضان کے ابتدائی عشرے میں رحمت کی جو برسات شروع ہوتی ہے وہ آخری عشرے میں بہت زیادہ برسنے لگتی ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جمعے کے دن کی مستقل خصوصی فضیلتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور عام دنوں کی نہیں ہیں، اور رمضان المبارک چونکہ خود بھی برکت اور دعا کی قبولیت والا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کے یوم جمعہ میں برکت اور قبولیت کی توقع عام جمعوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس دن کی اہمیت اور خصوصیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی یقیناً زیادہ ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ جمعہ کا دن جب رمضان میں اور خصوصاً اس کے آخری عشرے میں جمعہ آئے تو اس میں کئی فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور یوم رمضان کے جمعہ کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اس دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت شریعت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اس دن کوئی ایسی عبادت شریعت نے مقرر کی ہے جو عام دنوں میں نہ کی جا سکتی ہو۔ لہٰذا اس دن یعنی آخری جمعہ کو جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نوافل، ذکر، تسبیح یا تلاوت کی کثرت اس دن کی جائے۔ رمضان شریف کی برکت سے انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا، لیکن ان عبادات میں بھی کسی خاص طریقے کو متعین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اس جمعے کا نام جو جمعۃ الوداع رکھا گیا ہے، یہ شریعت نے نام نہیں دیا، بلکہ یہ عوام الناس کا اپنی طرف سے یہ نام رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ کوئی شخص اگر جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لے تو اس کے پچھلے سارے جو روزے ہیں اس کے ذمے باقی ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو واضح ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں کوئی ایسی فضیلت خاص نہیں ہے، لہٰذا یہ نظریہ رکھنا کہ جمعۃ الوداع کا روزہ رکھنے سے پچھلے سارے قضا روزے معاف ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی بندے سے نمازیں چھوٹ جائیں تو اس پر دو باتیں لازم ہوتی ہیں، ایک تو اپنے اس فعل پر توبہ استغفار کرے، اور دوسرا ان نمازوں کی قضا کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو حساب کیا جائے کہ اس کے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں، پھر ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائی جائے۔ قضا نماز سوائے 3 مکروہ اوقات کے ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں، طلوع شمس کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ نصف نہار کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی، اور اسی طرح غروب شمس کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ قضا نماز پڑھتے وقت نیت کر لی جائے کہ مثلا جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد والی، پھر اس طرح پڑھتا رہے۔ اور اس طرح ظہر کی نماز جتنی قضا ہو گئی ہے تو سب سے پہلے والی جو قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، پھر اسی طرح اس کے بعد جو قضا ہوئی ہے پھر قضا کرے، اس طرح ترتیب وار قضا کرتا رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جمعۃ الوداع جو آخری جمعہ ہے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے الگ سے، کہ اس میں بعض سمجھتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے، یہ اتنی نمازیں پڑھنے سے، تو لہٰذا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔